أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إذا تداينتم بدين जब तुम मामला करो आपस में उधार के साथ इला अजलिम मुसम्मा एक मुद्दत मुकर्ररा तक फक्तुबू बस लिख लिया करो उसे वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिलअद्ल और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान लिखने वाला अदल के साथ वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह और न इनकार करे लिखने वाला लिखने से जैसा कि सिखलाया उसे अल्लाह तबारक व तआला ने फलयक्तुब बस चाहिए कि वो लिखे वल्युमलिल लज़ी अलैहिल हक़
اور املا کرے وہ شخص جس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر ہے وہ آدمی جس پر حق ہے، سفیہاً کم عقل، او ضعیفاً یا کمزور، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی، فلیملل ولیہ بالعدل، پس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بناؤ تم 2 گواہ اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر نہ ہوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں سے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ کہ اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو یاد دلائے ان دونوں میں سے دوسری۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے قرآن کریم کی تمام آیات میں سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ادھار کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا حکم گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرو تو ایک تو اس کے لیے مدت مقرر کر دو، اور مدت کی تعیین کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو لکھ بھی لو، اس کی دستاویز تیار کر لو۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ جو لکھنے والا ہے، کاتب ہے، اسے چاہیے کہ جب وہ لکھے تو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے کے اندر وہ ڈنڈی نہ مارے۔ ایک تو اس کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو لکھنے والا ہو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، وہ تمہارے درمیان کا تیسرا آدمی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ أَحَدُكُمْ، کہ تم میں سے جب ایک لکھے تو عدل کے ساتھ لکھے، اس لیے کہ لین دین کرنے والے ان دونوں آدمیوں میں سے اگر ایک لکھتا ہے اور دوسرا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو اس کے دل کے اندر ڈاؤٹ ہوگا، شبہ ہوگا کہ نہ جانے اس نے کیا لکھا ہے، لکھنے کے اندر اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، جو لکھنے والا ہو وہ تم دونوں کے علاوہ تیسرا آدمی، اور وہ لکھنے والا ایسا ہو کہ جس کا کسی ایک فریق کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس کا رجحان
کسی ایک فریق کی طرف زیادہ نہ ہو کہ وہ اس کے حق کے اندر لکھ لے اور دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے جب تم دستاویز تیار کرو تو اس کے اندر لکھنے والا نیوٹرل ہونا چاہیے، تیسرا آدمی ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر دونوں کو اعتماد ہو۔ اور فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، پھر جو لکھنے والا ہے اس کی طرف اللہ رب العزت نے اس کو متوجہ کیا کہ دیکھو جب تم لکھو تو عدل کے ساتھ لکھو، انصاف کے ساتھ لکھو، اور لکھنے کے اندر کسی ایک فریق کی طرف جو ہے جھکاؤ نہ رکھنا، اس لیے کہ دوسرے آدمی کے عارضی نفع کے لیے اگر تم ایسا کرو گے تو اپنا دائمی نقصان کر دو گے۔ تو عارضی نفع کے لیے اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا دائمی نقصان کر لینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ اس لیے جب تم لکھو تو عدل کے ساتھ لکھو، یہ نہیں ہے کہ ڈنڈی مار دو، لکھنے کے اندر جو رقم ہے اسے کم لکھ لو، یا جو میعاد ہے، جو مدت ہے دونوں کے درمیان میں، اس مدت کے اندر کمی بیشی کر لو، ایسا نہ کرو، بلکہ جو لکھنے والا ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ اب فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا تھا جب قرآن کریم کا نزول ہوا کہ اس زمانے کے اندر خال لوگ ہوتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ وہ لکھنے سے انکار کر دے۔ آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر بھی اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ ان پڑھ ہے، ناخواندہ لوگ جو ہیں آج بھی اکثریت کے اندر ہیں، اس زمانے کے اندر بھی اکثریت کے اندر تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کہ اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور کوئی دو فریق اپنا معاملہ اس کے پاس لکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو جو کاتب ہے، لکھنے والا ہے، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ کما علمہ اللہ، اس لیے کہ اس کے پاس جو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، یہ اللہ کا اس کے اوپر انعام ہے۔ اللہ نے اسے سکھلایا ہے لکھنا اور پڑھنا، تو اس لیے شکرانے کے طور پر فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ وہ لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر کوئی ایک ہی آدمی ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور دوسرے لوگ وہاں پر لکھنے پڑھنے والے نہیں ہیں، اور کوئی دو فریق اس کے پاس آتے ہیں اپنا معاملہ لکھوانے کے لیے، اگر وہ نہیں لکھتا تو کسی ایک فریق کا اس کے اندر نقصان ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر لکھنا واجب ہوگا۔ دوسری صورت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی لکھنے کے لیے آتا ہے اور آدمی بھی لکھنے پڑھنے والے موجود ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں لکھے، لیکن اللہ نے تعلیم اور ترغیب یہ دے دی کہ جس طرح اللہ نے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھلایا ہے، اگر کوئی ضرورت مند آدمی تمہارے پاس آ جائے کوئی اپنی دستاویز تیار کروانے کے لیے، تو تم لکھنے سے انکار نہ کرو، بلکہ اللہ کا احسان جانتے ہوئے شکرانے کے طور پر فَلْيَكْتُبْ، اس کاتب کو، لکھنے والے کو، اسکرائب کو چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اب یہ کہ لکھنے والا عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے، لیکن جو دستاویز تیار کروانی ہے تو وہ کس کی طرف سے تیار ہوگی؟ لکھوائے گا کون؟ املا کون کرائے گا؟ ڈکٹیٹ کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ اس تحریر کے، اس دستاویز کے لکھوانے کا جو حق ہے وہ اس آدمی کے ذمہ ہے کہ جس نے ادھار لیا ہے، جس کے اوپر حق ہے، جس نے ادھار کا حق ادا کرنا ہے۔ تو جس آدمی نے قرض لیا ہے، جس آدمی نے ادھار لیا ہے، جس آدمی نے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، تو وہ آدمی تحریر لکھوائے گا، وہ ڈکٹیٹ کرے گا،
اس لیے کہ جو آگے جا کر کے اس نے معاملہ کرنا ہے وہ اسی نے کرنا ہے، حق اس نے ادا کرنا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا حق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لکھوانے کا حق ہے وہ اس آدمی کا ہے کہ جس کے اوپر حق ہے، جس نے قرض دینا ہے، ادھار دینا ہے، تو تحریر وہ لکھوائے گا۔ اور فرمایا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اب جو تحریر لکھوانے والا ہے تو فرمایا کہ اسے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو اس کا رب ہے، کہ جب وہ تحریر اور دستاویز تیار کروائے تو اس کے اندر ڈنڈی نہ مارے، بلکہ اللہ سے ڈر کر کے جو ان دونوں کے درمیان میں معاملہ ہوا ہے صحیح طریقے سے اس معاملے کو اس طریقے سے لکھوائے کہ میں نے فلاں آدمی سے یا فلاں بن فلاں آدمی سے، جو دکاندار ہے یا عام آدمی ہے، اس سے میں نے فلاں چیز ادھار کے اندر لی ہے، اتنی رقم کے اوپر لی ہے، اور یہ رقم میں نے فلاں سن کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کے اندر فلاں جگہ پہ میں نے یہ ادا کرنی ہے۔ اس لیے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس تحریر کے اندر، دستاویز کے اندر لکھوانے میں کمی نہ کرے، زیادتی تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے دینا ہے، رقم اس نے ادا کرنی ہے، زیادہ تو نہیں لکھوائے گا، لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ کم لکھوا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ان دونوں کے درمیان میں معاملہ ہوا ہے سیدھا صحیح طریقے سے وہ معاملہ لکھوائے، اس میں کمی نہ کرے، اور نہ اسی طریقے سے اس میعاد کی اندر ادائیگی کی میعاد اور پیریڈ کے اندر جو ہے اضافہ نہ کرے، دونوں کے درمیان میں جو مدت طے ہوئی ہے صحیح طریقے سے اس کی املا کروائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، اب یہ جو املا کروانے والا ہے، لکھوانے والا ہے، تحریر کروانے والا ہے، اگر اس کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ضعیف ہے، کم عقل ہے، عقل کے اعتبار سے کامل نہیں ہے، عقل کے اندر کمی ہے، یا وہ ضعیف ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، تحریر لکھوا نہیں سکتا، یا وہ ایسا آدمی ہے او لا یستطیع ان یمل، کہ جو املا نہیں کروا سکتا، لکھوا نہیں سکتا، جو تحریر اور دستاویز کا مضمون ہے وہ مضمون وہ نہیں جانتا، یا وہ زبان سے ناواقف ہے، جو لکھنے والا کاتب ہے وہ کسی اور زبان کا بولنے والا ہے یا کسی اور زبان کے اندر لکھنے والا ہے، اور یہ لکھوانے والا اس کی زبان کو نہیں جانتا، یا وہ کسی قید کے اندر ہے اور وہاں اس کی رسائی نہیں ہے، تو جو بھی کوئی ایسی صورت ہو کہ جس کے اندر یہ لکھوانے کے اوپر قادر نہ ہو، تو ایسی صورت میں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا جو ولی ہے، جس کے اوپر حق تھا، جس کے اوپر دین تھا، قرض تھا، ادھار تھا، اس کا جو ولی ہے وہ اس کی طرف سے پھر تحریر لکھوائے گا، اور اگر ولی نہیں ہے تو اس کا جو وارث ہے، یا جس کو اس نے جو ہے مختار نامہ دیا ہوا ہے، یا جس کو اس نے وکالت دی ہے، اس کو اپنی طرف سے وکیل بنایا ہے، تو اس کا جو وکیل ہے، اس کا جو ولی ہے، اس کا جو وارث ہے، تو اس کی طرف سے وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وہ ولی جو ہے تحریر لکھوائے۔ لیکن یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف دوبارہ رجوع فرما دیا کہ جو ولی بھی لکھوائے تو اس کے اندر ولی بھی نا انصافی سے کام نہ لے، بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے صحیح طریقے سے اس تحریر کو لکھوائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دو چیزیں بیان فرما دی، ایک تو یہ کہ جب آپس میں کوئی معاملہ کرو ادھار کا تو اس کو لکھ لیا کرو، پھر لکھنے والے کو ترغیب دی کہ وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے، اور اگر وہ لکھنے کے اندر غلطی کرے گا، ڈنڈی مارے گا، تو وہ گناہ گار ہوگا، اور پھر لکھوانے کا کس کا حق ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب جب لکھنے کے بعد یہ دستاویز اور یہ تحریر جو ہے تیار ہو گئی تو اس کے اوپر آگے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، صرف یہ دستاویز یہ جو ہے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر دو آدمیوں کو گواہ نہ ڈال دیے جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔